17 رمضان المبارک کے اندر یعنی اس دن میں اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا تھا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے زاویے اس کے حالات و واقعات پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اور خاص طور پر اس موجودہ صورتحال کے اندر کہ جہاں ہر طرف مسلمانوں کے اوپر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اہل غزہ کو ظلم کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے حالات دیکھے نہیں جاتے، روتے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونا آتا ہے اس امت مسلمہ کے اوپر کہ ان کا کوئی بھی پرسان حال یا ان کی درد سننے والا، ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے ان چند اصحاب کا، ان اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں جو نہتے ہونے کے باوجود بھی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہہ گئے، دین کی سربلندی کے لیے سارا کچھ قربان کرنے کے لیے میرے محترم بھائیوں وہ تیار ہو۔ تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الانفال ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہ میں سے، دو جماعتوں میں سے دو قافلے آ رہے ہیں، ان میں ایک قافلہ اللہ فرماتے ہیں اے امت مسلمہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، وہ قافلہ میں آپ کو، وہ گروہ میں آپ کو ضرور عطا کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دو قافلے کون سے تھے؟ ایک قافلہ تھا مکے والوں کا تجارتی قافلہ جو شام گیا ہوا تھا۔ جب یہ شام سے واپس آ رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قافلے کا علم ہوا، کیونکہ قافلہ بہت بڑا تھا، اس کے اندر 1000 اونٹ اور تقریباً 63 کلو سونے کے برابر اس کے اندر مال تھا۔ اب میرے نبی کو اندیشہ تھا کہ اگر یہ مال مکے پہنچ گیا تو مکے والے تو ہمارے دشمن ہیں، تو اس مال کے بل بوتے کے اوپر وہ مسلمانوں کو تنگ کریں گے۔ صاحب نے جب مال آتا ہے پھر ہوش و حواس انسان کو بیٹھتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ظلم کروں، جیسا کہ اسرائیل کے پاس مال ہے، امریکہ کے پاس مال ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پوری دنیا کا جگہ اور پوری دنیا کے اوپر میں حکمرانی کروں۔ اور اگر یہ قافلہ، یہ مال مدینے کے مسلمانوں کو مل جاتا ہے تو مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ ظاہر کیا، آپ نے یہ ارادہ کر لیا، یہ جو مکے والوں کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، ہم اس قافلے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس قافلے کو ہم مکے نہیں جانے دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کمپین نہیں چلائی، بلکہ کہا کہ جو جانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ جائے، کیونکہ اس قافلے کی حفاظت صرف 40 بندے کر رہے تھے۔ اب 40 بندوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میرے نبی کے 313 اصحاب، یہ اللہ کے ولی میرے نبی کے یاد تیار ہو جاتے ہیں اور اس قافلے کے راستے کی طرف گامزن۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس راستے، اس قافلے کا جو سلار تھا، جو مکے کا قافلہ تھا، مکی قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا، اس کا سلار تھا ابو سفیان۔ وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بڑا چلاک قسم کا انسان تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی سوچا کہ ہمارے قافلے کو اگر خطرہ ہے تو بدر کے مقام کے اوپر خطرہ ہے۔ بدر وہ جگہ تھی جہاں پر اکثر تجارتی قافلے رکا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ تو اس نے بھانپ لیا، اس نے کیا کیا؟ یہ قافلے سے آگے آ گیا، قافلے سے آگے آ کر بدر کا جائزہ لیتا ہے، اس کا اندازہ کرتا ہے کہ یہاں کوئی خطرہ تو نہیں۔ جب یہ بدر کے اندر آتا ہے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی اجنبی موومنٹ تو نہیں ہوئی، کوئی ایسا بندہ آیا ہو جو اجنبی ہو۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی خاص تو نہیں، 2 آدمی آئے تھے جو اس کنویں سے پانی بھر کے لے کے واپس چلے گئے۔ اب یہ بڑا سیانا تھا وہ سفیان، یہ کیا کرتا ہے؟ ان جانوروں کی مینگنیاں تلاش کرتا ہے،
ان کی مینگریوں کو توڑتا ہے تو ان کی مینگریوں کے اندر کھجور نظر آتی ہے، کھجور کی گٹھلی نظر آتی ہے، تو یہ فوراً سمجھ گیا، کہتا ہے یہ چارہ تو مدینے والوں کا ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں لوگ آئے ہیں، کچھ جائزہ لے کے گئے ہیں، یہ فوراً اپنے قافلے کی طرف پیچھے جاتا ہے اور قافلے کا رخ تبدیل کرتا ہے، اس کا رخ مغرب کی طرف کرتا ہے اور سمندر کے ساحل سے ہوتا ہوا یہ اپنا قافلہ بچا کے مکے کی طرف چلا جاتا ہے، اور ساتھ مکے والوں کو پیغام بھیجتا ہے کہ تمہارا قافلہ خطرے کے اندر ہے، لہذا اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے تم آؤ۔ جب یہ میرے محترم بھائی اللہ مکے کے اندر پہنچی تو وہ بھی چیخ پکار اٹھی، ان کا مال تھا اس قافلے کے اندر، اور اس قافلے کے اوپر وہ بھی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ جب یہ قافلہ یہ مال آئے گا ہم اہل ارض کو حکمرانی کریں گے، ہم اپنی طاقت اور اپنی دھاک بٹھائیں گے۔ جب ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ ہمارا قافلہ تو خطرے کے اندر ہے، تو میرے محترم بھائیوں 1000 کا لشکر ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہو کر، ہر طرح کی سہولیات سے لیس ہو کر مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے کہ ہم اس قافلے کی حفاظت کریں گے اور نبی علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں ادھر اللہ کے نبی بھی جا رہے ہیں اس قافلے کے تعاقب میں، جب درمیان میں پہنچے، بدر اور مدینے کے درمیان میں پہنچے، مدینے سے لے کر بدر تک کا جو فاصلہ ہے یہ 80 میل کا فاصلہ ہے۔ جب درمیان کے اندر پہنچے تو یہ وحی نازل ہو گئی کہ 2 قافلے ہیں، ایک قافلہ تجارت کا ہے اور ایک قافلہ پیچھے لشکر کا آ رہا ہے۔ اب رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ قافلہ جس کی حفاظت 40 بندے کر رہے ہیں، جس میں مشکلات کم ہیں، تم وہ قافلہ چاہتے تھے، لیکن میں اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج حق کو حق کر دیا جائے گا اور باطل کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اب صحابہ تو اس بات میں خوش تھے کہ وہ 40 لوگ ہیں اور ہم 313 ہیں، تو لہذا 40 کا 313 سے کیا مقابلہ ہے؟ لیکن جب یہ پتا چلا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، لشکر جرار آ رہا ہے مکے والوں کی طرف سے، تو نبی علیہ السلام نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا، ایک بہت اعلیٰ فوجی مشاورت قائم کی۔ میرے نبی نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں سننے والی باتیں ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سمجھدار اور سیانے آدمی تھے، صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، خود نہیں فیصلہ کیا، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، امام کائنات تھے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے اندر تھے، لیکن پھر بھی اپنی جماعت سے، اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ مہاجرین کھڑے ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی مطمئن نہیں ہوئے، کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، بڑی خوبصورت بات کی، کہا اللہ کے نبی ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هَاهُنَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے لڑے، جب آپ جیت جائیں گے تمہیں بتا دینا، پھر ہم آ جائیں گے، ہم وہ نہیں ہیں، آپ حکم کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جانے قربان کریں گے، آپ کے اوپر اپنا من تھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ لیکن میرے نبی ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئے، آپ نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ اصل میں آپ کا رخ سخن تھا انصار کی طرف، کیونکہ انصار سے ایک معاہدہ ہوا تھا، جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے آ رہے تھے تو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ مدینے کے مسلمان، مدینے والے، کوئی بھی اگر مدینے کے اوپر حملہ کرے گا ہم اللہ کے نبی کی اپنے اہل و عیال کی طرح حفاظت کریں گے۔ اب یہاں معاملہ الٹ تھا، مدینے پہ حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے نبی مدینے سے نکل کر خود حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ معاہدے کی روح سے تو انصار پابند نہیں ہے ہماری مدد کرنے کے، لہذا اللہ کے نبی خاموش ہیں۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دیجیے کیا کریں۔ اب میرے محترم بھائیوں انصار کو یہ بات سمجھ آتی، قبیلہ اوس کے سردار، انصار کے کمانڈر، اسلام کے علمبردار سیدنا سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ کا رخ سخن ہماری طرف ہے، آپ چاہتے ہیں کہ انصار کچھ کہے۔ تو سیدنا سعد بن معاذ کہتے ہیں
اللہ کے نبی وہ جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو چھوڑیے، ہم آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کی اطاعت کی ہے، آپ حکم کریں اس سمندر کے اندر اگر کودنا ہے آپ ہمیں ساتھ لے کر چلے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ سمندر کے اندر بھی کود جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تھی میرے نبی کی جماعت، یہ تھے میرے نبی کے اصحاب۔ جب سعد نے یہ بات کی نا میرے نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اللہ کے نبی مسکرا پڑے، آپ نے کہا چلو خوشی خوشی آپ چلتے ہیں۔ تو جب بدر کی طرف میرے محترم بھائیوں روانہ ہوئے، راستے میں مشاورت پلاننگ سارا کچھ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے بدر کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی ہے حضرت خباب انصاری ہیں، بڑے ماہر فوجی تھے، اللہ کے نبی سے کو مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر تو اللہ کی مرضی سے جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کوئی حکمت عملی کے ساتھ یہ پڑاؤ ڈالا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر کافروں کا لشکر ہے ان کے جو قریب کا کنواں ہے وہاں ہم قبضہ کرتے ہیں، وہاں ہم رکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری کنواں وہ ہوگا اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا، اور باقی جو پیچھے کنویں ہیں ہم ان کو خراب کر دیں گے، ہم ان کو بند کر دیں گے، اور یہ کفار کا لشکر جو ہے وہ پانی سے مجبور ہو جائے گا، ان کے لیے تکلیف دے صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا مشورہ قبول کر لیا۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی کس قدر لوگوں کے ساتھ ان کی باتوں کو اہمیت دینے والے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل آپ کا مشورہ ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے لشکر کو موومنٹ کا حکم دیا اور جا کر اس کنویں کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کی منڈیر بنا کر پانی واپس جمع کر لیا، اور باقی جتنے کنویں تھے سارے خراب کر دیے، ان کنووں کو بند کر دیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اپنے لشکر کے اندر۔ ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ حالات کی سنگینی یہ تھی کہ ادھر 1000 کا لشکر ہے اور پوری طرح لیس ہے، یہ 313 جن کے پاس 100 اونٹ ہے، 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، نہتے ہیں، صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی تھی، اندیشہ تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہم سے دور ایک اونچی جگہ کے اوپر ایک مرکز قیادت کے طور پر آپ کو ایک خیمہ لگا دیا جائے، وہاں آپ کی سیکورٹی کے لیے ایک حفاظتی دستہ تعینات کر دیا جائے، ہم لڑیں گے، ہم اس لشکر سے بھڑیں گے، اگر حالات شکست کی طرف جاتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو واپس جانا مدینہ آسان ہوگا، اور مدینے والے آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کا دفاع کریں۔ میرے محترم بھائیوں صحابہ بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، وہ ساری تدبیریں اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ذات کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں آپ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ میرے نبی کو یہ مشورہ بھی پسند آیا، اللہ کے نبی کو اونچی جگہ کے اوپر ایک چھپر بنا دیا گیا، وہاں میرے نبی موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہے، ایک دستہ صحابہ کو موجود ہے جو آپ کی پہرے داری کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم لوگ ہیں وہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کر رہے ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی جان کے اوپر بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے محترم بھائیوں اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں بات سننے والے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، اس بات میں انشاءاللہ ہم سبق سیکھیں گے۔ یہ سارے حالات و واقعات اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت سے کچھ سیکھیں۔ اس افراتفری کے دور کے اندر ہمیں صحیح منہج، صحیح سیرت، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت صحیح جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اس چھپر کے اندر جب آپ تشریف فرما ہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل گھڑی تھی میرے نبی کے اوپر کہ وہ ابو جہل جو اسلام کا دشمن تھا، اس امت کا فرعون تھا، جو غرور و تکبر کے اندر اس طرح آگے بڑھا ہوا تھا کہ راستے میں بڑے لوگوں نے کہا، ولید نے بھی کہا، اخنس بن شریح نے کہا کہ ہمارا قافلہ مکے آ چکا ہے، لہذا ہم لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم جائیں گے، اپنی دھاک بٹھائیں گے، اہل عرب کو پتہ چلے گا کہ مشرکین کے اندر، قریش کے اندر کتنی طاقت ہے،
اور میرے نبی کے ساتھ بڑا بغض رکھتا تھا اور مٹانے پہ آ گیا تھا کہ آج ہم نے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے جانا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے محترم بھائیو اس پریشانی کے عالم میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیو صحیح مسلم کے اندر 1763 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. میرے نبی دعا کرتے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ اس وعدے کو پورا کر. اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھے وعدہ کیا تھا مجھے ادا کروں گا، اللہ مجھے ادا کر. اور ساتھ کہتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہتے ہیں اللہ اگر یہ لوگ یہ 313 اگر آج مارے گئے شہید ہو گئے تو پھر زمین کے اندر تیرا نام کون لے گا؟ ہم ہی تو ہیں جو تیری توحید کی خاطر تیرا نام لیتے ہیں، کون لے گا؟ یہ میرے نبی دعا کر رہے ہیں. اتنی گریہ زاری کی میرے محترم بھائیو حدیث کے الفاظ ہیں حتی سقط رداؤہ من منکبیہ، اتنی گریہ زاری کی کہ میرے نبی کے کندھے مبارک کے اوپر ایک مبارک چادر تھی وہ زمین پہ گر پڑی. اب ذرا اندازہ کیجئے کتنی لمبی اور طویل دعا کی ہوگی میرے نبی نے. کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے. ہمیں سبق دیا ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، ایک بہت بڑی آزمائش آئی تھی، تو امام کائنات نے کس کا دروازہ کھڑکایا؟ کس کے دروازے پہ دستک دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازے. اپنے رب کو پکارا. معلوم ہوا میرے نبی کی سنت ہے اگر مشکل وقت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کسی مصیبت کے اندر انسان گھر جائے تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سامنے رکھ کے اپنے رب کو پکارے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دے گا، آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نجات عطا کر دے گا. تو میرے نبی اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اتنی لمبی دعا کی کہ آپ کی مبارک چادر جو ہے وہ زمین پر گر پڑی. سیدنا ابوبکر صدیق پاس کھڑے تھے، فوراً چادر اٹھائی کندھے کے اوپر رکھی، کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، اور فوراً اللہ کے نبی کو پیچھے سے چمٹ گئے جیسے اللہ کے نبی کے اوپر ترس آ رہا ہے. چمٹ گئے، کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ ضرور اپنی مدد بھیجے گا. یہ تھا میرے محترم بھائیو انداز صحابہ کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم اذ تستغیثون ربکم، سورہ الانفال ہے، اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ فرماتے ہیں میں 1000 فرشتہ نازل کرتا ہوں. اور ایک جگہ ہے اللہ فرماتے ہیں 3000 فرشتے نازل کرتا ہوں. ایک جگہ ہے اللہ کہتے ہیں میں 5000 فرشتے آسمانوں سے نازل کرتا ہوں تمہاری مدد کے لیے. کس طرح پھر اللہ نے مدد کی؟ میرے محترم بھائیوں یہ ساری باتیں مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے تھی، ان کا مراد اب کرنے کے لیے تھی. فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، فرشتہ نہ بھی آئے، فرشتہ جہاں موجود ہے وہاں سے ہی سور کے اندر پھونک مار دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائے. یہ اللہ نے ان کو حوصلہ دیا 5000 فرشتوں کے ساتھ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، بلکہ اللہ نے یہاں یہ کہہ دیا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. میرے نبی نے اس انداز سے پکارا، اس انداز سے گریہ زاری کی کہ اللہ نے فرمایا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اب میرے محترم بھائیو ایک منظر دیکھیں، بڑا دلچسپ منظر ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. سورہ انفال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اللہ نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی. یعنی وہ 1000 تھے تو 500 نظر آ رہے تھے، یعنی تعداد کم کر دی. یہی بس نہیں بلکہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو کم کر دیا اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر دیا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ ضرور ہوتا ہے. یہ میں نے لڑائی کروانی تھی، یہ میں نے جنگ کروانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب ہی ایسے بنا دیے کہ دونوں جماعتیں آپس میں پھر پڑ گئیں. اب صحابہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم نہتے ہیں
ارادہ تو ان کا بھی یہ تھا کہ قافلہ جو تجارتی قافلہ وہ مل جاتا، اس کے اندر مال بھی ہے، اور کافر تو ہوتا ہی بزدل ہے، اس کے اندر بھی پھوٹ پڑی، کتنے لوگ واپس چلے گئے، کتنے لوگ ابو جہل سے کہہ رہے تھے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے اللہ کا ارادہ تھا کہ میں نے ان کو لڑوانا ہے، میں نے ان کو آپس میں بڑھوانا ہے، اور میں نے حق کو حق کرنا ہے، اور ان کی میں نے جڑ کاٹ کر رکھ دینی ہے۔ اب ایسے ہی ہوا، کافر کہہ رہے تھے یہ تو 70 لوگ ہیں، حالانکہ تھے 313، ان کو 70 نظر آ رہے تھے، اور مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ 500-600 ہیں، ہم 300 ہیں، چلو کیا ہوا، 2 کا مقابلہ 1 کے ساتھ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم مقابلہ کر لیں گے۔ یہ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور اللہ تعالیٰ کی ایک چال تھی۔ آگے دیکھیے میرے محترم بھائیو پھر کیا ہوا، جب لڑائی شروع ہوئی پھر اللہ کی نے چال کو تبدیل کیا، اپنی تدبیر بدلی، کیونکہ سب سے بہترین تدبیر میرا اللہ کرتا ہے۔ تدبیر کیسے بدلی؟ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اللہ فرماتے پھر ہم نے کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو 2 گنا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں؟ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو زیادہ ہو گئے۔ میرے محترم بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کے مناظر ہیں، حکمتوں کے، اللہ کی قدرتوں کے مناظر ہیں۔ اللہ جو چاہے جس طرح چاہے بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے کے پر قادر ہے۔ خیر میرے محترم بھائیو مارکا سامنے ہے، دونوں فریق سامنے ہیں، دونوں جماعتیں، مکی فوج بھی مدنی فوج بھی آمنے سامنے ہیں۔ ایک مکی فوج کا بڑا بد اخلاق اڑیل بندہ تھا، کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں اس کنویں سے پانی ضرور لے کر آؤں گا۔ بد اخلاق اور اڑیل قسم کا انسان تھا، کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں مسلمانوں کے کنویں سے پانی ضرور لے کر آؤں گا یا جان دے دوں گا۔ خیر وہ بڑا کنویں کی طرف جا رہا ہے تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب وہ آئے، انہوں نے اس کافر کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ٹانگیں کٹنے کے باوجود بھی وہ رک نہیں رہا، کہتا ہے کہ میں پانی لے کر جاؤں گا، میں قسم پوری کر کے جاؤں گا۔ تو سیدنا حمزہ نے دوبارہ وار کیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ یہ پہلا کافر تھا جو بدر کے میدان کے اندر قتل ہوا۔ اب میرے محترم بھائیو ایک اور بڑا منظر بڑا سننے والا ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی بندے، ان کے بچوں کے جذبات کیا ہوتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان جن کی ہم امتی ہیں، جن کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کی جماعت کیسی تھی، کتنا ان کے اندر جذبہ جہاد تھا۔ صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائیو 3141 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کی ٹولی بنا دی، 3 صحابہ کے گروہ بنا کر ان کو کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا، دائیں بھی 9 عمر بچہ ہے، بائیں دیکھا، بائیں بھی 9 عمر بچہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے دونوں ہاتھ جو ہیں میرے دونوں طرف کڑیل نوجوان ہوتے، آج میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، کتاب کرتا، اللہ کے راستے میں دلیری سے لڑتا، یہ میرے ساتھ وہ بچے ہیں۔ کہتا میں بھی سوچ رہا تھا تو ایک بچہ کہتا ہے چاچو ابو جہل کون ہے، ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا تو نے ابو جہل سے کیا کرنا ہے؟ اس سے میں بھی ہٹا تو دوسرے نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف ابو جہل کون ہے، اس کی شناخت دیجیے، وہ کدھر ہے؟ کہا تم نے کیا کہنا ہے؟ دونوں بچے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو صحیح بخاری کا حوالہ دے چکا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، وہ جو کافروں کی صفیں ٹھیک کر رہا ہے، جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے وہ ابو جہل ہے۔ کہتا ابھی یہ بات میں نے ختم نہیں کی تھی، یہ دونوں بچے عقاب کی طرح شکار کے اوپر جاتے ہیں، اس انداز کے ساتھ ابو جہل کے اوپر حملہ کیا۔ ایک بچے نے ابو جہل کے گھوڑے کے اوپر حملہ کیا، وہ گھوڑے سے گرتا ہے، دوسرے نے پھر اس کے اوپر اٹیک کیا، پہلا پھر واپس آتا ہے، پھر اٹیک کرتا ہے۔ ایسا فدائی مشن کیا، ابو جہل کو زخمی کر کے، بے یار کر کے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کے وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور ایسا فدائی مشن کیا، دونوں بچے صحیح و سالم واپس اپنے لشکر کے اندر آ گئے۔ یہ تھے مسلمانوں کے بچے۔ آج مسلمانوں کے بچے کوئی پتنگیں اڑا رہا ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی گیمنگ کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی بازاروں کی زند بنا ہوا ہے۔ اور آج اس لیے میرے محترم بھائیوں اہل غزہ کے اندر یہ حالات بنے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے میرے محترم بھائیوں ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مسلم امت دیکھ رہی ہے اہل غزہ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان خاموش ہیں،
کوئی ان کو کھانا تک بھی نہیں دے رہا، وہ بیچارے سیری کر رہے ہیں درختوں کے پتوں کے ساتھ، درختوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ویڈیوز اور کلپس کے اندر دیکھا جاتا ہے، روتے کھڑے ہوتے ہیں، کیا حال ہے ان کا۔ اور ہمارے بچے ہمارے میدان سجائے ہوئے ہیں، قذافی اسٹیڈیم سج گیا، فلاں سج گیا، فلاں سج گیا، پی ایس ایل ہو رہی، فلاں ہو گیا، گیموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب مسلمان بچوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، تو پوری دنیا کے اوپر ان کا رول تھا۔ جہاد چھوڑے تو آج یہ حالات بن گئے۔ ہم جہاد کرنے والے ہی جہاد کے مخالف ہیں، جہاد کی باتیں کرتے ہیں، یہ مجاہد ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ذرا ماضی میں جائیں، ہم نے اس گاؤں سے 5 جانیں دی ہیں، 5 لوگ، 5 ہمارے بھائی بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ اس راستے کے اندر ہم بھول چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں ہم کا مشن، ہم بھول چکے ہیں ان کو، وہ ہمارے شہداء۔ میرے محترم بھائیوں، وقت دینا کتنا مشکل ہے، پیسہ دینا کتنا مشکل ہے۔ وہ 5 اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنا خون پیش کیا مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، کشمیر کے اندر اپنا خون پیش کیا۔ میرے محترم بھائیوں، جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں، ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے ننھے منھے مجاہد کس انداز کے ساتھ پلٹے۔ صحیح بخاری کا حوالہ دیا، طریقی حوالہ نہیں دیا، کسی طریق سے نہیں لیا، اس انداز سے پلٹے کہ ابو جہل کو ڈھیر کر کے واپس آتے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے کیا، پہلا کہتا ہے میں نے کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تلواریں دکھاؤ۔ تلواریں دیکھی، دونوں تلواریں خون آلود تھیں۔ فرمایا تم دونوں نے مارا ہے۔ ایک کا نام معاذ بن عمر تھا، دوسرے کا نام معاذ بن افرا تھا۔ فرمایا تم دونوں نے امت کے فرعون کو قتل کیا ہے، بچوں نے، مسلمانوں کے بچوں نے۔ یہ 2 میرے محترم بھائیوں کے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب مبازرت ہوتی ہے۔ مبازرت کہتے ہیں آمنے سامنے، یعنی 2 آدمیوں کی طرف سے آئے، 3 مسلمانوں کی طرف سے آئے، 1 to 1 مقابلہ۔ ان کی طرف سے عتبہ آتا ہے، اس کا بھائی شیبہ آتا ہے، اس کا بیٹا ولید آتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے۔ اللہ کے نبی نے جب لشکر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، مکے نے اپنے جگر گوشے آپ کے حوالے کر دی ہیں۔ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے امیر ترین لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے مقابلے کے اندر ابو عبیدہ آئے، سیدنا حمزہ آئے، شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اس انداز کے ساتھ مقابلہ کیا کہ سب سے پہلے ولید کو جہنم رسید کیا، سیدنا علی اور مرتضیٰ نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر حمزہ پلٹے، انہوں نے بھی اپنے شکار کو ایک ہی بار کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ عبیدہ اور ولید کا عتبہ کے درمیان مقابلہ ہوا، دونوں زخمی ہوئے، لیکن جو عتبہ تھا وہ مارا گیا، عبیدہ زخمی ہوئے، اور سیدنا علی اور حمزہ ان کو واپس اپنے لشکر کے اندر لے آئے۔ یہاں میرے محترم بھائیوں، ان کے 5 بندے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ جب ان کے 5 بندے مر گئے، قتل ہو گئے، اب کیا ہوا؟ اب وہ زور کا مارکا شروع ہوا۔ میرے نبی نے ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی، فرمایا تھا صحابہ سے کہ آپ نے آگے نہیں جانا اور آپ نے تیر نہیں چلانے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، تیر نہیں چلانے جب تک یہ لشکر آپ کے قریب نہ آ جائے، یعنی آپ کے نشانے میں نہ آ جائے، اس وقت تک آپ نے تیر نہیں چلانے۔ جب آپ کے قریب آئے اس وقت آپ نے تیر چلانے۔ ایسا ہی ہوا میرے محترم بھائیوں، جب وہ آپ کے قریب آئے، صحابہ کے قریب آئے، تو صحابہ نے تیر چلائے، اور صحابہ کو اللہ کے نبی نے یہ سکھلایا تھا کہ آپ نے دفاعی جنگ کرنی ہے۔ پہلے مرحلے میں دفاعی جنگ کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، سیف کرنا ہے، دفاع کرنا ہے۔ اب کافروں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے یکدم ایک لخت حملہ کر دیا۔ اب جو جنگ کا میدان تھا وسیع ہو گیا، انہوں نے پورے زور کے ساتھ حملہ کیا، صحابہ نے دفاع کیا، وہ صحابہ کو نہ ہٹا سکے۔ جب کافر تھک گئے صحابہ سے لڑتے لڑتے، اب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب تم بھی ان کو ٹوٹ پڑو۔ اب صحابہ بیان کرتے ہیں پھر ہم اللہ کی مدد کے ساتھ ایسے ٹوٹے، ایسے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے ہم نے کیے کہ ایک صحابی کہتا ہے میں بھاگ رہا تھا ایک کافر کے پیچھے، میں ابھی وار کرنے ہی والا تھا، اس کی گردن پہلے گر گئی، وہ پہلے گر پڑا۔ کئی ایک واقعات ایسے ہیں جن کو دیکھ کر میرے محترم بھائیوں انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔
لیکن میرے محترم بھائیوں یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اوپر پوری طرح کامل ہے. صحابہ کو لشکر دکھایا ہلکا، یعنی ہلکا شکار دکھایا، چھوٹا شکار دکھایا اور بڑے شکار سے بڑھا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ تو چھوٹے شکار کو دے کے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آج واضح کرنا چاہتا تھا کہ آج میں نے حق کو حق کر دینا ہے اور باطل کی جڑ کاٹ دینی ہے. تو خیر میرے محترم بھائیوں، مار کا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو فتح عطا فرما دی. اب کیا ہوا میرے محترم بھائیوں، کافر بھاگ رہے ہیں. وہاں کا ایک دستور تھا کہ جو جس کو پکڑ لیتا ہے یعنی قیدی بنا لیتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا. اب جو مکے کے لوگ تھے، مکے والے جو لشکر کے اندر آئے تھے، وہ انہی اصحاب کے رشتہ دار تھے. کسی کا ماموں تھا، کوئی بھتیجا تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا باپ تھا. اور اسی مارکے کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے میرے محترم بھائیوں، سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا. اس مارکے کے اندر ثابت کر دیا کہ ایمان کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے اور خون کا رشتہ کمزور ہے. خیر میرے محترم بھائیوں، جب ان کو پتہ چلا کہ اب یہ بات تو آگے چلی گئی ہے، تو یہ ان کے صحابہ کے رشتہ دار تھے، وہ خود کہنے لگے ہمیں گرفتار کر لو، ہمیں مرنے سے بچا لو، کیونکہ اگر آپ ہمیں گرفتار کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے. 70 کفار جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، اور ان گرفتار ہونے والوں کے اندر میرے نبی کا داماد بھی تھا ابو العاص، میرے نبی کا چچا عباس بھی ان گرفتار ہونے والوں کے اندر تھا رضی اللہ تعالیٰ. خیر میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام ان قیدیوں کو لے کر واپس جا رہے ہیں مدینے کی طرف. راستے میں آپ نے 2-3 قیدی قتل بھی کروائے جو بڑے خطرناک تھے، جن کا زندہ رہنا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خطرناک تھا. آپ نے ان کو راستے میں قتل کروا دیا. اب میرے محترم بھائیوں، آخری بات انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، اس کے اندر سبق ہے اور یہ سبق سیکھنے والا ہے میرے محترم بھائیوں. نبی علیہ السلام نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں. سیدنا عمر فاروق سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے دو، ان کو میں ذبح کرتا ہوں. جو علی کے رشتہ دار ہیں علی کو دو، علی ان کو ذبح کرتا ہے. اس طرح جو جس کے رشتہ دار ہیں ان کا خون بہایا جائے. خیر نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا مشورہ قبول کر لیا. اب میرے محترم بھائیوں، جب یہ مشورہ قبول ہو گیا، آسمان سے وحی آ گئی، آسمان سے وحی آ گئی. اللہ ناراض ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 67 ہے، اللہ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. اللہ فرماتے ہیں کسی نبی کی یہ جائز نہیں ہے اگر اس کے پاس قیدی ہو ان کا خون نہ بہے، خون نہ بہے. اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تم دنیا چاہتے ہو، تريدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے. اب میرے محترم بھائیو، اللہ ناراض ہو گئے اس فیصلے کے اوپر. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تشریف فرمائے، دونوں رو رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق گزرے، صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے 1763 نمبر کے اوپر. سیدنا عمر فاروق گزرے تو کہا اللہ کے نبی رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر اس فیصلے کی وجہ سے جو فیصلہ آپ کے ساتھیوں نے مجھے دیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، اس فیصلے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس درخت کے پیچھے تک اللہ کا عذاب دیکھا. اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اگر وہ عذاب آگے آ جاتا کوئی نہ بچتا. میرے محترم بھائیوں، سمجھنے والی باتیں یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کافروں کا، مشرکوں کا خون بہایا جائے. سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو کافروں کی گردنیں کاٹو. حَتَّى إِذَا أَسْقَلْتُمُوهُمْ، جب اچھی طرح خون بہا چکو، خوب ان کی اکڑی گردنیں کاٹ چکو، اس کے بعد پھر گرفتاریاں شروع. اب صحابہ نے تھوڑی سی جلدی کر لی تھی کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے، اور کچھ کافر خود کہہ رہے تھے ہمیں گرفتار کر لیا جائے.
تو اللہ کے نبی کے اصحاب نے ذرا جلدی ان کی گرفتاری شروع کر دی. میرا اللہ چاہتا تھا کہ ان کی گردنیں کٹے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹے, ان مشرکوں کی کمر ٹوٹے, اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت دے, لیکن انہوں نے ذرا گرفتاری کے اندر جلدی کر لی تو میرے اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہ لگا. میرے محترم بھائیوں, یہاں سے سیدنا عمر فاروق کی عظمت اور شان بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جو رائے ان کی تھی وہی رائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی. اتنے عظیم شخصیت کے مالک. تو خیر میرے محترم بھائیوں, جب یہ معاملہ ہو گیا, اب میرے محترم بھائیوں ترمذی کے اندر 1567 نمبر کی حدیث موجود ہے. اب اللہ کے نبی کا اللہ سے مذاکرات ہو گئے کہ یہ فیصلہ تو آپ نے کر لیا ہے, اللہ کا تو ارادہ تھا کہ خون بہایا جائے, آپ نے فدیہ لے کر یہ بات کر لی ہے, لیکن ہوگا کیا؟ کہا اس کے بدلے اب کیا ہوگا, آئندہ سال جتنے لوگ تم چھوڑ گے اتنے لوگ تمہارے شہید ہوں گے. میرے نبی نے کہا اللہ میں منظور ہے, اللہ یہ فیصلہ منظور ہے. میرے محترم بھائیوں, بات سمجھنے والی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ منظور کر لیا. کیا کس لیے؟ کہ جو میں بدر کے قیدی چھوڑوں گا یہ مسلمان ہو جائیں گے, یہ بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے. وہ جو آئندہ سال میرے صحابہ شہید ہوں گے وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے, اور یہ جو بدر کے قیدی میں نے چھوڑے ہیں ان میں بھی اکثر مسلمان ہو جائیں گے اور یہ بھی جنت کے اندر جائیں گے. حتیٰ کہ نبی نے اپنا ماتھا بھی زخمی کروایا, اپنا خون بھی بہایا. میرے محترم بھائیوں, سے معلوم ہوا کہ محمد کریم علیہ السلام کی کتنی عظیم ہستی ہے کہ اپنا خون بہانا پسند فرما لیا, اس لیے تاکہ میری امت کے زیادہ سے زیادہ لوگ جنت کے مہمان بنے. پتہ ہے احد کے اندر آپ زخمی ہوئے تھے, 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, یہاں 70 چھوڑے تھے مدینے کے اندر, پھر اگلے سال 70 صحابہ شہید ہوئے, میرے نبی بھی زخمی ہوئے, آپ کا مبارک سر زخمی ہوا, زخموں سے چور ہوا. میرے محترم بھائیوں, اتنے حریص تھے ایمان کے نبی علیہ السلام. پھر حق بنتا ہے نا جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو ہم شوق سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا خون بھی بہانا پسند کر لیا, اپنے 70 صحابہ کو شہید کروانا پسند کر لیا, لیکن ان 17 کو چھوڑ دیا کیونکہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کو پر امید تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں. جن میں اللہ کے نبی کا داماد تھا ابو العاص, وہ بھی مسلمان ہو گیا. میرے نبی کا چچا عباس بن عبد المطلب تھے, وہ بھی مسلمان ہو گئے. دیگر لوگ جو تھے جو بدر کے قیدی بنے مشرکوں کے, وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. وہ اتنے ایمان کے حدیث تھے اللہ کے نبی کہ آپ نے اتنا نقصان برداشت کر لیا, کہا چلو یہ شہید تو ہوں گے, یہ بھی جنت کے اندر جائیں گے ضرور, اور یہ جو ایمان قبول کر لیں گے یہ بھی ہمارے ساتھ. میرے محترم بھائیوں, یہاں آخری بات ایک نقطہ سمجھنا ہے کہ 313 1000 سے بڑھ گئے اور اللہ کے فضل سے جیت بھی گئے. ان کا تو انعام بنتا تھا, ان کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے, لیکن کیا ہوا کہ بدر کے قیدی چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی. احد کے اندر ہم دیکھتے ہیں میرے محترم بھائیوں, اللہ کے نبی کے پاک بات سے آبائیں, اللہ کے نبی کی ہر بات مانی ہے, لیکن ایک غلطی ہوگی کچھ صحابہ سے کہ وہ پہاڑی ذرا جلدی چھوڑ دی. اس ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی. وہ 3 صحابہ میرے محترم بھائیوں جو تمام مارکوں کے اندر شامل رہے, تبوک کے مارکے کے اندر شامل نہ ہو سکے, اللہ نے سزا سنا دی. میرے محترم بھائیوں, میں اور آپ غور کریں, یہ میرے نبی کی جماعت ہے جو ساری باتیں اللہ کی مان رہی ہیں. سارے صحابہ اللہ کی ساری باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ایک بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دیں. اور میں اور آپ غور کریں جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ باتیں نہیں مانتے, ہماری سزا کیا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ زندگی کے اندر کتنی زیادہ باتیں میرے محترم بھائیوں اللہ کی چھوڑ چکے ہیں, تو پھر ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے. کتنی نمازیں چھوڑ چکے, کتنے روزے چھوڑ چکے, کتنی دفعہ زکوٰۃ ادا نہیں کی, کتنی دفعہ حج کو ہماری استطاعت تھی کہ ہم حج کر لیتے, حج ہمارے اوپر فرض ہو گیا تھا, ہم نے پھر بھی حج نہیں کیا. میرے محترم بھائیوں, یہ باتیں سوچنے والی ہیں, سمجھنے والی ہے. میرے نبی کی جماعت ساری باتیں اللہ کی مانے, ایک بات نہ مانے اللہ فوراً سزا دے دے. اور ہم ہیں جو مانتی کم ہے, ساری باتیں چھوڑ رہے ہیں, ہماری سزا کیا ہوگی؟
تو میرے محترم بھائیوں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کی زندگی گزارنی چاہیے. میرے نبی کی جماعت سے پیار کریں. یہ بدر والے بڑے ہی عظیم صحابہ تھے. صحیح بخاری کے اندر ہے 3992 نمبر کے اوپر جبریل آئے. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا، بلکہ جبریل نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ تمہارے ہاں بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے میری پوری امت میں افضل ترین لوگ یہ بدر والے ہیں جو نہتے ہونے کے باوجود بھی بھیڑ پڑے. اور سیدنا جبریل فرماتے اللہ کے نبی اگر دنیا کے اوپر بدر والے سب سے زیادہ افضل ہیں، آسمان کے اوپر بھی جو فرشتے بدر کے اندر آئے تھے وہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ مقام عطا کرتا ہے جب انسان اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں یہ جو موجودہ صورتحال ہے اہل غزہ کے اندر، اہل فلسطین کے اندر، یہ بہت خراب ترین صورتحال ہے. یہ بے چین کر دینے والی میرے محترم بھائیوں صورتحال ہے. چلو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک ان کے لیے یہودیوں کے لیے ایک بات دعا تو کر دیں. اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ ان کی تمام تدبیریں ناکام فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے. میرے محترم بھائیوں کام کرنے سے بات بنتی ہے. اللہ کے نبی جو نبوت کی زندگی ہے وہ ساری زندگی کے اندر اللہ کے نبی نے غزوے کی ہیں، جنگیں کی ہیں، خود زخمی ہوئے ہیں، خود شامل ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے. پھر جا کے اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، مسلمانوں کو عزت دی ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے. اللہ کسی کافر کو خود نہیں مارے گا، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے. ہاں عذاب آ جائے کہیں پر کوئی مخصوص جگہ پر وہ ایک الگ بات ہے. مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں مارے گا. اللہ کہتے ہیں مسلمانوں میں نے تمہارے ہاتھوں ان کو مارنا ہے، تم نکلو گے میدانوں کے اندر تو پھر میری طرف سے مدد آئے گی. پھر تمہیں اللہ فرماتے ہیں میں صرف روک کروں گا. اللہ کے نبی نکلے، صحابہ نکلے، اللہ نے مدد کی. تو میرے محترم بھائیوں جب تک ہم جہاد کے میدانوں میں نہیں نکلیں گے، مجموعی طور پر مسلمہ اگر جہاد کی طرف مائل نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ حالات میرے محترم بھائیوں مسلمانوں کے اوپر ایسے ہی بنے رہے گی. دیکھ لیں تاریخ پڑھ کے میرے محترم بھائیوں. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ